مولانا حبیب اللہ نے کیا رستہ دکھلایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام کا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. صدقہ میرے نبی کا عرش سے نمایا. تو صحابہ کی عظمتوں پہ قربان نہ جاؤں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر زندگی محمد کے دین پہ لگائی. یا اللہ یا رب العالمین، مسلمانوں کو ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرما دے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. محمد حسین ماشاءاللہ انٹرنیشنل کاریوں میں سے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے شاگرد، ہمارے آنکھوں کی اور ہمارے جگر کی ٹھنڈک حافظ محمد آصف معاویہ ماشاءاللہ بڑے مشہور نام تھا. آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا میں بھی بڑے ان کی نعتیں چلتے ہیں ماشاءاللہ. اور تقریباً میں نے تو بنگلہ دیش میں کیا تھا، جب وہاں میں بھی آصف معاویہ کی نعتیں سن رہا تھا. میں نے بولا یار تم لوگ جانتے کیسے ہو؟ بولے بڑے پیارے نعت پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. میں نے کہا سمجھ میں آتی ہے؟ بولے کچھ سمجھ میں آتی ہے. اور پھر حضرت کی تاریخ کیا کراؤں میرے دوستوں، یہ ختم نبوت کی بہت بڑے ذمہ دار حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا معاویہ صاحب آپ لوگوں کے سامنے تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ قرات کی بات اور نعت شریف کی بات انشاءاللہ تعالیٰ حضرت اپنے کھول کر بیان فرمائیں گے عظمت قرآن کے سلسلہ میں. قاری محمد حسین صاحب قرآن مجید سے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كان على النبي من حرج فيما فرض الله. كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله. وكان أمر الله قدرا
الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا खुदा हजरात की जज्बात चाहिए होती है अल्लाह माशाअल्लाह الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق अब आप लोग के सामने मशहूर नामा हाफिज कारी मोहम्मद आसिफ मोहम्मद इंशाअल्लाह ताला नाम शरीफ पेश फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سب سے پہلے میں حضرت مولانا قاری حبیب اللہ صاحب دعوت برکاتہ اور ان کے تمام جو رفقا ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس باوقار محفل میں مجھے بلاؤ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا سنا کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ مولانا بھی موجود ہیں یہاں پر تو میں بنا کسی تمہید کے اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں، 4 مصرے سے اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ سامعین کے دل کی تار کو اگر چھو جائے تو ثواب کی نیت سے بآواز عورت سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، لیکن اس سے قبل جو درمیان میں خلا نظر آ رہا ہے پیچھے میرے خیال سے مجمع بڑھتا جا رہا ہے تو قریب والے ساتھی سے گزارش کی اور قریب ہو جائے کیونکہ ابھی مزید مجمع اور آنا ہے تو آپ لوگ آج چل کے دلیے تاکہ پھر اپنا کلام شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ لوگ بھی آ جائیے ساتھی دیا جائے تاکہ پیچھے والے افراد ہم لوگ بعد میں آنے جو پریشانی دشواری نہ ہو۔ 4 مصرے سے میں اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں تو آپ کی توجہ چاہیے کہ کفار مشرکین کی دستار گر گئی، کفار مشرکین کی دستار گر گئی، آئے نبی تو کفر کی دیوار گر گئی، میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کر میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اور بہت ہی پیارا کلام آپ سامنے کر رہا ہوں کہ کھول کر جب کوئی قرآن کا پارا دیکھا، 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 جب جا آپ کی سیرت کا حوالہ دیکھا، جب جا آپ کی سیرت کا حوالہ دیکھا، اور کہیں احمد کہیں یاسی کہیں طٰہٰ دیکھا، کہیں احمد کہیں یاسی کہیں طٰہٰ دیکھا، سر قرآن محمد کا قصیدہ دیکھا، سر قرآن محمد کا قصیدہ دیکھا، اور دیکھ کر آپ کے چہرے کو یہ جادو مونے، دیکھ کر آپ کے چہرے کو یہ جادو مونے، چاند سے بڑھ کے ہنسی آپ کا چہرہ دیکھا، چاند سے بڑھ کے ہنسی آپ کا چہرہ دیکھا، حسن یوسف پہ فدا مصر کی ملکہ دیکھی، حسن یوسف پہ فدا مصر کی ملکہ دیکھی، حسن
احمد پہ فدا، حسن احمد پہ فدا سارا زمانہ دیکھا، حسن احمد پہ فدا سارا زمانہ دیکھا، حسن پر اپنے نا اتراؤ مکین جنت، حسن پر اپنے نا، حسن پر اپنے نا اتراؤ مکین جنت، تم سے بڑھ کر تو ہنسی، تم سے بڑھ کر تو ہنسی آپ کا طلبہ دیکھا، تم سے بڑھ کر تو ہنسی آپ کا طلبہ دیکھا، اور مجھ سے اس بات پہ، مجھ سے اس بات پہ چاہو تو قسم لے لو تم، مجھ سے اس بات پہ چاہو تو قسم لے لو تم، دو جہاں میں نہ ہنسی، دو جہاں میں نہ ہنسی آپ کے جیسا دیکھا، دو جہاں میں نہ ہنسی آپ کے جیسا دیکھا، کھول کر جب کوئی قرآن کا پارا دیکھا، جب جا آپ کی سیرت کا حوالہ دیکھا، ہر شے سے ہے نمایاں جلوہ میرے نبی کا، اور کھاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا، ہر شے سے ہے نمایاں، 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 جلوہ میرے نبی کا، ہر شے سے ہے نمایاں، جلوہ میرے نبی کا، جلوہ میرے نبی کا، کھاتی ہے ساری دنیا، دنیا کھاتی ہے ساری دنیا، صدقہ میرے نبی کا، کھاتی ہے ساری دنیا، صدقہ میرے نبی کا، ہر شے سے ہے نمایاں، اس نے ہر ایک مرض سے مومن نجات پائی، اس نے ہر ایک مرض سے مومن نجات پائی، اس نے ہر ایک مرض سے مومن نجات پائی، مومن نجات پائی، جس نے بھی کھا لیا ہے، توجہ، جس نے بھی کھا لیا ہے، جس نے بھی کھا لیا ہے جھوٹا میرے نبی، جس نے بھی کھا لیا ہے جھوٹا میرے نبی کا، ہر شے سے ہے نمایاں، جلوہ میرے نبی کا، ہر شے سے ہے نمایاں، اور بہت ہی پیارا شعر میں آپ سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بخشی ہے شان ایسی بچپن میں بھی خدا نے، بخشی ہے شان ایسی بچپن میں بھی خدا نے، بخشی ہے شان ایسی بچپن میں بھی خدا نے، بچپن میں بھی خدا نے، حوریں جھلا رہی ہے، حوریں جھلا رہی ہے، حوریں جھلا رہی ہے، جھولا میرے نبی کا، حوریں جھلا رہی ہے، جھولا میرے نبی کا، ہر شے سے ہے نمایاں، جلوہ میرے نبی کا، ہر شے سے ہے نمایاں، ایسی ہے
ہے شان عالی ذات کرم نبی کی، ایسی ہے شان، توجہ بھائی نا توجہ بھائی، ایسی ہے شان عالی ذات کرم نبی کی، ایسی ہے شان عالی ذات کرم نبی کی، ذات کرم نبی کی، جبریل کی ہے برکے، جبریل کی ہے برکے، جبریل کی ہے برکے، طلبہ میرے نبی، جبریل کی ہے برکے، طلبہ میرے نبی کا ہر شے سے ہے نمایاں۔ اور صحابہ کے دیوانوں شان ابو بکر اور شان عمر ذکر کرنے لگا کہ ابو بکر اور عمر کی قسمت پہ باری جان، ابو بکر اور عمر کی قسمت پہ باری جان، ابو بکر اور عمر کی قسمت پہ باری جان، ابو بکر اور عمر کی قسمت پہ باری جان، قسمت پہ باری جان، دونوں نے پا لیا ہے، دونوں نے پا لیا ہے پہلو میرے نبی کا، دونوں نے پا لیا ہے پہلو میرے نبی کا، ہر شے سے ہے نمایاں جلوہ میرے نبی کا، ہر شے سے ہے نمایاں جلوہ میرے نبی کا، کھاتی ہے ساری دنیا، دنیا کھاتی ہے ساری دنیا، صدقہ میرے نبی کا ہر شے سے ہے نمایاں۔ کوئی فرمائش آ رہی کہ مزید بڑے پانی ہے کہ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا، بولے نواز سے سبحان اللہ، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا، محشر میں شفاعت کی دعا، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا، یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا، یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، ویسی میرے آقا کی ثنا کون کرے گا، ویسے میرے آقا کی ثنا کون کرے گا، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا، اور کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیات، عاشق و روا سے سبحان اللہ، شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے پیور کر رہا ہو کہ کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیات کا، کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا، عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا،
شان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامعین نظر کر رہا ہوں کہ سینے پہ چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، سینے پہ چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، سینے پہ چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، دنیا میں بلند ایسی صدا کون کرے گا، دنیا میں بلند ایسی صدا کون کرے گا، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا۔ وہ صحابہ کے دلوان دیوانے دستار قرآن میں جو جملہ پیش کرنے لگا ہوں وہ جملہ مکمل ہونے کے بعد کوئی بھی لوگ خاموش نہ رہے، پورا ہال سبحان اللہ سے کوئی اٹھے کہ صدیق و عمر آج بھی ہے ساتھ میں شمشیر، صدیق و عمر آج بھی ہے ساتھ میں شمشیر، صدیق و عمر آج بھی ہے، صدیق و عمر آج بھی ہے ساتھ میں شمشیر، ان کو میرے آقا سے جدا کون کرے گا، ان کو میرے آقا سے جدا کون کرے گا، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا۔ اور آخر میں صحابہ کی شان میں کلام پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ کہ حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، 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 نبی کے چار یاروں پر، نبی کے چار یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، نبی کے چار یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر، بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر، بنے ہیں مقتدی جن کے، بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر، میرے صدیق اکبر پر، میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے۔ عمر کے چاہنے والے بلند آواز سے سبحان اللہ، کہ وہ جن کے مشورے قرآن کے آیات بن جائے، جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائے، وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائے، عمر فاروق اعظم پر، عمر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، عمر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے۔ حضرت عثمان کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان محبت دیکھیے، ہوئی شادی علی کی تو کیا تھا خرچ عثمان نے، ہوئی شادی علی کی تو کیا تھا خرچ عثمان نے، حیا کو ناز ہے ان پر، حیا کو ناز ہے ان پر، سخاوت ناز کرتی ہے، حیا کو ناز ہے ان پر، سخاوت ناز کرتی ہے۔ اور کوئی پوچھے جو خیبر سے تجھے کس نے اڑایا تھا،
کوئی پوچھے جو خیبر سے تجھے کس نے اڑایا تھا، کہے گا ہے علی جس پر، کہے گا ہے علی جس پر شجاعت ناز کرتی ہے، کہے گا ہے علی جس پر شجاعت ناز کرتی ہے۔ اور کٹا کر سب گھرانہ دین پر خود بھی ہوئے قربان، کٹا کر سب گھرانہ دین پر خود بھی ہوئے قربان، کٹا کر سب گھرانہ دین پر خود بھی ہوئے قربان، حسین ابن علی تجھ پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی آخری شعر آپ سامنے کے کر رہا ہوں، کوئی بھی لوگ خاموش نہ رہے کہ پڑھو شہزاد قرآن تو یہی معلوم ہوتا ہے، پڑھو شہزاد قرآن تو یہی معلوم ہوتا ہے، پڑھو شہزاد قرآن تو یہی معلوم ہوتا ہے، ہماری عائشہ ماں پر، ہماری عائشہ ماں پر طہارت ناز کرتی ہے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ہمارے جیسی انتظار حضرت مولانا معاویہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
درود پاک۔ میری آرزو ہے میں اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں، میری آرزو ہے میں اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں، میں اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر ان کے قدموں کے نام لکھوں، لیکن میں ادنا سا امتی ہوں، میں کیا ان کا مقام لکھوں، خدا کی طرف سے مجھے قلم حسا عطا ہو، اے ربا تیری ذات کی قسم میں ہر صبح و شام محمد کا نام لکھوں۔ لفظوں میں بیاں وصف پیغمبر نہیں ہوتا، لفظوں میں بیاں وصف پیغمبر نہیں ہوتا، کوزے میں کبھی غم سمندر نہیں ہوتا، جو ناوانے تیرے فخر کو تیرے فخر کا باعث، ابو جہل تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا، قرآن نے کہا قلب محمد پہ اتر کر ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا۔ گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، یاسین تو آقا تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں ہے، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں ہے، دل میں ہو بغض صدیق اور بدن پر حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں ہے۔ عمر بھر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے، مسترد دشمن مولائے عمر پھرتا ہے، اور آپ کا نام تعبد کی جگہ کافی ہے، کیونکہ آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ اگر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، اگر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، ہے مجھے یقین کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن کلی کلی ہے، چمن چمن کلی کلی ہے، وہ تیرا علی وہ میرا علی ہے۔ جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر، جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر، اصحاب کے دشمن کو راحت نہیں ملتی، سجدے میں رہے چاہے مر جائے حرم میں، صدیق کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی۔ فقط الفاظ تک محدود نہیں، عشق صحابہ میں ایک ذوق رکھتا ہوں، فقط الفاظ تک محدود نہیں، عشق صحابہ میں ایک ذوق رکھتا ہوں، مدحت صحابہ ہے میرے خون میں شامل، اسی لیے میں اپنا موقف توک رکھتا ہوں، اگر کوئی کرے تبرہ حق چار یار پر، ایسے لعین کو میں روک رکھتا ہوں، اگر کوئی کرے گستاخی اصحاب محمد کی، ایسے شخص کو میں اپنے جوتے کی نوک رکھتا ہوں۔ تخت اور تختہ میں سے ہم صرف ایک چنا کرتے ہیں، تخت اور تختہ میں سے ہم صرف ایک چنا کرتے ہیں، ہم بڑی عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو بھی چیر دیا کرتے ہیں۔
اور ہمیں ملتا ہے اس وقت سے شہادت کا سبق، ہمیں ملتا ہے اس وقت سے شہادت کا سبق جب ہم موت کی گود میں ڈوب دیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہم سے مخاطب ہے کہ مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی دے دو، مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی دے دو، میں قرآن ہوں نبوت کی زبان سے ہو کے آیا ہوں، مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہو اے جہاں والو، مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہو اے جہاں والو، جہاں جبریل نہ پہنچا میں قرآن وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اہلیان علاقہ، قرب و جبار کے غیرت مند باشعور نڈر بے باک بے خوف مجاہد دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، پہلی مرتبہ آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں کے تمام ذمہ داران کو، بالخصوص مسجد کے امام صاحب کو اور جن حضرات نے قرآن پاک یہاں پر سنایا ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب کو جنہوں نے قرآن سنایا، آپ حضرات نے قرآن سنا، اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا، آپ کا قرآن سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ یعنی گرامی قدر، وقت جو کہ کافی بیت چکا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خوبصورت عنوان عظمت قرآن پر گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات کے اندر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کے متعلق کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات سچی ہے، اس کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات پکی ہے۔ کائنات کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو جھوٹ بھی نظر آئے گا، لیکن کائنات میں اگر کوئی سچی کتاب ہے، کوئی پکی کتاب ہے، وہ صرف ایک کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ ہر انسان کتاب پڑھتا ہے، لیکن کتاب پڑھنے والے شخص کو آپ وہی کتاب دوبارہ لا کر دیں تو وہ اس کتاب کو نہیں پڑھتا، وہ اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا۔ تو میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کائنات کے اندر بار بار پڑھی جانے والی کتابیں اگر تلاش کی جائیں، آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ بار بار پڑھی جانے والی کتاب اگر آپ کو ملے گی وہ قرآن مجید ہے۔ اور دیکھو، ایک خبر اگر آپ پڑھ لیں یا ایک کتاب کا آپ مطالعہ کر لیں، پھر اگر وہی کتاب آپ کو لا کر کوئی دے دے تو آپ کہتے ہیں جناب اس کتاب کا مطالعہ تو میں نے کیا ہوا ہے، یہ کتاب اب میں نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی پرانی خبر آپ کے سامنے آ جائے، جو خبر آپ نے سن رکھی ہے، آپ جواب دیتے ہو جناب یہ اخبار تو میں پڑھ چکا ہوں، اس کی خبر تو میں پڑھ چکا ہوں، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو آپ ایک بار پڑھتے ہو، دوسری بار پڑھتے ہو، تیسری بار پڑھتے ہو، چوتھی بار پڑھتے ہو، بابا بار بار پڑھتے ہو، پھر تراویح میں آتے ہو وہی قرآن سنتے ہو، نماز میں کھڑے ہوتے ہو پھر وہی قرآن سنتے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا آپ کو کیا ہو گیا، بار بار اسی کتاب کو پڑھ رہے ہو؟ آپ کا جواب آتا ہے جناب پہلی بار پڑھا تھا تو مزہ الگ آتا تھا، دوسری بار پڑھتا ہوں مزہ الگ آتا ہے، تیسری بار پڑھتا ہوں مزہ الگ آتا ہے۔ جناب پچھلے سال تراویح میں آپ نے یہی قرآن تو سنا تھا، اب دوبارہ وہی قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، کہتے ہو جناب پچھلے سال سنا تھا تو قاری صاحب نے سنایا مزہ الگ آ رہا تھا، اس سال قاری صاحب سنا رہا ہے مزہ الگ آ رہا ہے۔ یہ قرآن جتنی بار سنا جائے اتنی لذت قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ رب نے اس کلام اللہ میں معجزہ ہی ایسا رکھا ہے بابا، یہ قرآن آج شیخ القرآن پڑھے تو مزہ الگ آتا ہے، شیخ التفسیر سنائے تو مزہ الگ آتا ہے، قاری قرآن سنائے تو مزہ الگ آتا ہے، شیخ الحدیث سنائے تو مزہ الگ آتا ہے، امام صاحب تراویح میں قرآن پڑھائے تو مزہ الگ آتا ہے، نمازوں میں قرآن پاک میں سر لگائے تو مزہ الگ آتا ہے، شیخ عبد الباسط قرآن پڑھے
پڑھے تو مزہ الگ آتا ہے، شیخ سدیس کی آواز میں قرآن سنو تو مزہ الگ آتا ہے۔ بابا قرآن کو جتنی بار سنا جائے مزہ اتنی بار آتا ہے۔ ارے مزہ کیوں نہ آتا؟ اللہ کے نبی پر جب یہ قرآن مقدس نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے، ابو جہل ابو لہب وہ قرآن کو سنا کرتے تھے، مکہ میں کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس کی بات کو نہ سنو، اگر یہ کوئی بات کرے یا اپنا کلام پڑھے اس پر شور شرابہ کرو تاکہ اس کی کوئی بات نہ سن سکے، تاکہ اس کا کوئی کلام نہ سن سکے۔ لیکن کلام ابو جہل بھی سن چکا تھا، ابو لہب بھی سن چکا تھا، دلوں میں قرآن اتنا گھر کر گیا تھا کہ رات کی تنہائیوں میں ابو جہل بھی جاتا بھتیجے محمد کا کلام سن کے آتا، ابو لہب بھی جاتا بھتیجے محمد کا کلام سن کے آتا۔ ایک دفعہ ابو جہل اور ابو لہب کی آپس میں ملاقات ہوئی، ابو جہل نے ابو لہب سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، ابو لہب نے پوچھا تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو، دونوں کا جواب ایک تھا، بھتیجے محمد کا کلام سن کے آ رہے ہیں۔ پھر آپس میں کہنے لگے یار پورا دن تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ہم پورا دن آنے والے سرداروں سے کہتے ہیں اس محمد کی بات کو نہ سننا، ہم پورا دن لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ اس کی بات کو نہ سننا، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ نعوذ باللہ ساحر ہے، یہ کوئی شاعرانہ کلام لے کے آیا ہے، یہ تو کوئی جادوگر کا کلام لے کر آیا ہے، یہ کسی کاہن سے کوئی کلام لے کر آیا ہے۔ دن بھر تو ہم اس کی تائید نہیں کرتے، دن بھر تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، آخر کیا مجبوری ہے؟ رات کی تنہائی میں آپ بھی جا رہے ہو، رات کی تنہائی میں میں بھی جا رہا ہوں، کہا آج وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد کوئی بھتیجے محمد کا کلام سننے نہیں جائے گا۔ اب جب اگلا دن آتا ہے، رات کا پہر ہوتا ہے، ابو جہل سوچتا ہے آج ابو لہب نہیں جائے گا، ابو لہب سوچتا ہے آج ابو جہل نہیں جائے گا، ابو جہل بھی دوبارہ پہنچ جاتا ہے، ابو لہب بھی دوبارہ پہنچ جاتا ہے، راستے میں پھر ملاقات ہوتی ہے، جناب کہاں سے آ رہے ہو؟ کل وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد نہیں جائیں گے، پھر کیوں چلے گئے؟ ابو لہب کہتا ہے بابا میں تو مجھے تو چین نہیں مل رہا تھا، مجھے تو سکون نہیں مل رہا تھا۔ ابو جہل کہتا ہے کیفیت میری بھی یہی تھی، جب سے بھتیجے محمد کا کلام سنا ہے دلوں کو سرور ملتا ہے، جب سے بھتیجے محمد کا کلام سنتا ہوں تو میرے وجود کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ رات کا پہر تھا، میں اپنے بستر میں لیٹ گیا، میں کروٹیں بدلتا رہا مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کوئی چیز میں آج مس کر رہا ہوں، کوئی چیز آج مجھ سے چھوٹ رہی ہے، پھر سمجھ آیا جو چیز مجھ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھتیجے محمد کا کلام ہے، میں اس وجہ سے بھتیجے محمد کا کلام سننے کے لیے آیا ہوں۔ بابا دن بھر لوگوں سے کہتے تھے اس کا کلام نہ سننا، اور رات کی تاریکیوں میں جا کر مکہ کا سردار بھی اس کا کلام سنتا تھا، ابو جہل بھی اس کا کلام سنتا تھا، ابو لہب بھی اس کا کلام سنتا تھا، اور دعویٰ یہ کرتے تھے اگر کلام محمد نہ سنا جائے تو نہ دلوں کو سرور ملتا ہے نہ وجود کو چین ملتا ہے۔ رب نے اس کلام میں تاثیر ہی ایسی رکھی ہے، آج قاری صاحب قرآن سنائے تو مزہ آتا ہے۔ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ محمد قرآن سنا رہا تھا، آقا سے قرآن سننے والے صحابہ تھے۔ میں نے کہا قرآن پاک کا ایک واحد چیلنج ہے کہ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بھی کائنات میں آئی نہیں، قرآن پاک جیسی کوئی کتاب قرآن پاک جیسا کوئی کلام کائنات میں کوئی لا سکتا بھی نہیں۔ کیوں نہیں لا سکتا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ اللہ تورات کو بھی آپ نے نازل کیا تھا، زبور کو بھی آپ نے نازل کیا تھا، انجیل کو بھی آپ نے نازل کیا تھا، لیکن تورات کے متعلق آپ نے نہیں فرمایا، زبور کے متعلق آپ نے نہیں فرمایا، انجیل کے متعلق آپ نے نہیں فرمایا، قرآن مقدس کے متعلق ہی کیوں فرمایا؟ تو مجھے بات مطالعے سے سمجھ میں آتی ہے۔ خلاق عالم گویا یوں فرماتے ہیں میں نے تورات کو نازل کیا لیکن یہ ایک محدود مدت تک کے لیے تھی، میں نے زبور کو نازل کیا یہ ایک محدود مدت تک کے لیے تھی، میں نے انجیل کو نازل کیا یہ ایک محدود مدت تک کے لیے تھی، لیکن قرآن کو میں نے ایک محدود مدت تک کے لیے نازل نہیں کیا، ایک وقت مقررہ تک
کے لیے نازل نہیں کیا. جس طرح آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک میں نے ہر نبی کو کائنات میں بھیجا تو ضرور ہے، لیکن کسی کو ایک علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک بستی کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک قوم کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک قبیلے کا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک زبان والوں کا نبی بنا کر بھیجا. لیکن جب باری آئی آمینہ کے لخت جگر کی، جب باری آئی ساقیہ کوثر کی، جب باری آئی شافع محشر کی، جب باری آئی جانے جہاں کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، جب باری آئی کائنات کے مقصود کی، جب باری آئی کائنات کے مطلوب کی، جب باری آئی حسن کائنات کی، جب باری آئی جمال کائنات کی، جب باری آئی جلال کائنات کی، جب باری آئی علم کائنات کی، جب باری آئی معرفت کائنات کی، جب باری آئی وجود کائنات کی، جب باری آئی منبع کائنات کی، جب باری آئی سید الاولین کی، جب باری آئی سید الآخرین کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی امام المتقین کی، جب باری آئی حسن و حسین کے نانا کی، جب باری آئی ابو بکر عمر عثمان و علی کے پیغمبر کی، جب باری آئی عائشہ حفصہ خدیجہ کے شوہر کی، جب باری آئی ام کلثوم رقیہ زینب کے ابا کی، تو رب تعالی نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک برادری کے لیے نہیں، بلکہ محبوب ہم نے آپ کو ہواؤں فضاؤں خلاؤں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو بار و بر کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو شجر و حجر کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو آسمانوں کی بلندیوں کے لیے، زمین کی پستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، 18,000 مخلوقات کے لیے محبوب آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. گویا رب یوں فرما رہے ہیں محبوبہ میں رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، آپ رحمت للعالمین ہو، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو. جو کتاب آپ کو عطا کی ہے وہ ہدی للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے. پتا چلا رب بھی تمام جہانوں کے لیے، مصطفیٰ بھی تمام جہانوں کے لیے. جو کتاب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے وہ کتاب بھی تمام جہانوں کے لیے. قرآن پاک کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا. اللہ حفاظت کس انداز میں ہوگی؟ اگر توجہ ہو تو میں اپنے عنوان کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. اللہ حفاظت کس انداز میں ہوگی؟ اب دیکھیں حفاظت کا طریقہ کار کیا تھا. جب تورات کے نزول کا نمبر آیا، جب انجیل اور زبور کے اترنے کا وقت آیا، خلاق عالم نے کوئی آسمان پر ایسا ماحول نہیں بنایا کہ تورات نازل ہو رہی ہے، زبور نازل ہو رہی ہے، انجیل نازل ہو رہی ہے. علماء کا طبقہ موجود ہے. جب تورات نازل ہو رہی تھی تو شیطان ان تورات کو لیتے تھے، وہی کو چراتے تھے، کاہنوں کو آ کے بتاتے تھے، کاہن پھر اس وحی کو لوگوں کو سناتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، وہ کام تو ہو کر رہنا تھا. خلاق عالم نے کیا کیا؟ جب قرآن مقدس کا نزول شروع ہونے لگا، خلاق عالم نے آسمان پر موجود شیاطین کو زمین پر بھیج دیا، آسمان پر موجود جنات کو زمین پر بھیج دیا. رب تعالی نے آسمان پر موجود فرشتوں کو آسمان کے دروازوں پر بحیثیت چوکیدار کھڑا کر دیا. ایک شہاب ثاقب طیارہ تیار کر کے فرمایا جو بھی شیطان آسمان پہ آئے اس کو شہاب ثاقب مار کر زمین پہ گرا دینا. شیاطین شام کو جب آسمان پہ جانے لگے، انہیں خبر ملی کہ آسمان پر تو داخلہ تمہارا بند ہو چکا ہے. وہ ابلیس کے پاس آئے، جناب ابلیس صاحب مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے. آج تک ہمیں آسمان پہ کسی نے روکا نہیں ہے، آج تو دروازوں پہ چوکیدار کھڑے کر دیے گئے ہیں، آج تو فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ہمیں آسمان پر جانے نہیں دیتے. اللہ کے فرشتوں نے ہمارے راستے روک دیے گئے. ابلیس نے کہا کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا، جاؤ جا کر پتہ کرو. اب جا کر پتہ کیا تو واقعہ تو بڑا عجیب پیش آیا تھا. کیا واقعہ تھا؟ کعبۃ اللہ میں کلام اللہ پڑھا جا رہا ہے. مکہ کی سرزمین پر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی جا رہی ہے. آ کر ابلیس کو بتایا کہ کلام پڑھا جا رہا ہے، تو ابلیس نے کہا کہ جو قرآن رب نے لوح محفوظ پر محفوظ رکھا تھا، لگتا یہ کہ قرآن کا نزول شروع ہو چکا ہے. قرآن کے نزول سے پہلے
شیاطین کا داخلہ بند کر دیا، اللہ نے آسمان پر جنات کا داخلہ بند کر گیا۔ اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ دیکھیں رب نے قرآن کے نزول کے لیے انتخاب کیا فرشتوں کے سردار کا، اور جس کے دل پہ قرآن پاک کو نازل کرنا تھا وہ انتخاب کیا انبیاء کے سردار کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لیا۔ اب ذرا توجہ میری جانب رکھیے گا، اب دیکھیں قرآن پاک تو نازل ہو رہا ہے نا، لیکن قرآن پاک کو لکھنا بھی تو ہے، قرآن پاک کو کتابی شکل میں بھی تو لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھنے کے لیے جن لوگوں کو بلایا ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں، ان لوگوں کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ کاتبین وحی کی تعداد 13 یا 14 تھی یا 17 کاتبین وحی تھے۔ اللہ کے نبی انہیں بلاتے تھے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ اب دیکھو قرآن کے لکھنے کے لیے جن کاتبین کا انتخاب ہوگا ان کا انتخاب بھی وہ کرے گا، کیونکہ ذمہ جو اس نے لیا ہے۔ اب پتا چلا جو قرآن پاک کو لکھنے والے کاتبین تھے ان کا انتخاب بھی اس نے کیا ہے، اور انتخاب کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کرام بررہ بأیدی سفرہ، کرام بررہ، ان کے ہاتھ چمکنے والے ہیں، یہ کائنات میں بڑی عزتوں والے ہیں، اور جن ہاتھوں نے اللہ کے قرآن کو لکھا ہے وہ ہاتھ چمکنے والے ہیں، وہ لوگ بڑے معزز ہیں، وہ لوگ بڑے مقدس ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، کاتبین کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، اور کاتبین کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ کاتبین کا انتخاب بھی پھر اس نے کیا۔ قرآن لکھا جا رہا ہے، لکھنے والے کاتبین کا انتخاب ہو گیا۔ یہ انتخاب بھی کس نے کیا؟ حفاظت کا ذمہ جو اس نے لیا ہے تو انتخاب بھی اسی نے کیا۔ اللہ حفاظت کس انداز میں ہوگی؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کے متن کی حفاظت کے لیے حفاظ کی جماعت کو تیار کرا دیا۔ اللہ نے قرآن پاک کی تفسیر کی حفاظت کے لیے مفسرین کی جماعت کو تیار کر دیا۔ قرآن پاک کے معانی کی حفاظت کے لیے اللہ نے علماء کی فوج کو کھڑا کر دیا۔ اب بتاؤ قرآن پاک آج کائنات کے اندر محفوظ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ پوری دنیا میں سروے کر لو، پوری دنیا سے قرآن منگوا لو، قرآن پاک کے نہ ایک حرف میں آپ کو نہ ایک حرف میں تبدیلی نظر آئے گی، نہ ایک سورت میں تبدیلی نظر آئے گی، نہ ایک آیت میں تبدیلی نظر آئے گی۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جس کی حفاظت کا ذمہ ہی اللہ نے لیا ہو، بھلا اس کتاب میں کوئی رد و بدل کیسے کر سکتا ہے؟ بابا حفاظت کا ذمہ جو اس نے لیا ہے، کوئی اس میں چینجنگ کر سکتا؟ کوئی اس میں رد و بدل کر سکتا؟ وہ رب العالمین ہے، اس کی کتاب ہے، اس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تورات کی حالت دیکھ لو بدلی ہوئی نظر آتی ہے، زبور کی حالت دیکھ لو بدلی ہوئی نظر آتی ہے، انجیل کی حالت دیکھ لو بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ بابا سروے کر لو، ہر ملک سے تورات زبور انجیل منگوا لو، ایک ایک قرآن بھی منگوا لو، پوری دنیا سے منگوا کر پاکستان میں اسٹیج لگا دو، تورات کو بھی پڑھنا شروع کرو، زبور کو بھی پڑھنا شروع کرو، انجیل کو بھی پڑھنا شروع کرو۔ ہر ملک کی الگ تورات ملے گی، ہر ملک کی الگ زبور ملے گی، ہر ملک کی الگ انجیل ملے گی۔ کائنات میں اگر کوئی واحد ایک جیسی کتاب ملے گی اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ کوئی رد و بدل، کوئی چینجنگ۔ ایک راہب تھا، اس نے تورات لکھی، اس نے جدید ایڈیشن میں تورات کو چھپوایا، ورق اچھا استعمال کیا، پرنٹ اچھا استعمال کیا، اور اس نے تورات میں رد و بدل کر دی۔ رد و بدل کر کے وہ ایک پادری کے پاس گیا، جناب یہ تورات میں لایا ہوں، اس تورات کو پڑھیے۔ انہوں نے سب سے پہلے تورات کو دیکھا، وہاں بڑی خوبصورت کتاب لے کر آئے ہو، کہا میں نے چھپائی ہے، میں نے لکھی ہے، بڑی تبدیلیاں بھی اس کے اندر میں نے کی ہے، آپ پڑھ کے تو چیک کریں۔ اس نے کہا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اگلے دن وہ آتا ہے، تورات کے عالم اس کو انعامات سے نوازتے ہیں، جناب آپ
آپ نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، زبور انجیل کا حال بھی یہی رہا، اس نے تورات زبور انجیل تو لکھ دی، لیکن اب نمبر آیا قرآن کا، وہ رب کے قرآن میں بھی تبدیلی کرنا چاہتا تھا، وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ مذہب کون سا سچا ہے، دین کون سا سچا ہے، اس نے قرآن کو لکھنا شروع کیا، قرآن کی آیت میں تبدیلیاں شروع کی، اس نے اچھی ایڈیشن میں قرآن پاک کو لکھنے کے بعد ایک چھوٹے سے مدرسے میں آتا ہے، وہ قرآن قاری صاحب کو پیش کرتا ہے، قاری صاحب یہ قرآن میں نے لکھا ہے، اس قرآن کو آپ دیکھیں تو صحیح، اس کے ورق کو تو دیکھیں، اس کی لکھائی کو تو دیکھیں۔ قاری صاحب نے کہا قرآن چھوڑ کے جاؤ، صبح آنا پھر بتاؤں گا قرآن کیسے لکھا ہے۔ وہ قاری صاحب نے پوری رات قرآن کو پڑھا، جہاں جہاں اس نے غلطی کی وہاں پہ قاری صاحب مارک لگاتے چلے گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا وہ بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے قاری صاحب بتاؤ قرآن کیسے لکھا ہے۔ اس نے کہا یہ قرآن آپ نے فلاں 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 مقام پر غلطی کی ہے۔ اب قاری صاحب اپنی نظریں دوڑانے لگا، مدرسے کے طلباء کو دیکھنے لگا، کوئی ہے تو ذرا اس کی گردن تو بنوا لے، کوئی ہے تو ذرا اس کا آپریشن تو کروا لے۔ وہ سمجھ گیا حالات خراب ہونے والے ہیں۔ اس نے کہا قاری صاحب کیا ہوا ہے؟ کہا تم نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اب دیکھنا تیرا منہ ہم کیسے بدلتے ہیں۔ اس نے کہا قاری صاحب معاف کر دو، تورات کو لکھا تھا انعام ملا تھا، زبور کو لکھا تھا انعام ملا تھا، انجیل کو لکھا تھا انعام ملا تھا، قرآن کو بدلنے کی کوشش کی۔ ایک ادنا سے مدرسے کا طالب علم، ایک ادنا سے مدرسے کا قاری قرآن کو بدلنے نہیں دیتا۔ اب سمجھ آ گئی دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے اس کو مذہب اسلام کہتے ہیں، اگر کوئی سچی کتاب ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی اس سچے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو زبان رب نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور رب تعالیٰ نے حفاظت کروائی، ایسے خوبصورت انداز میں حفاظت ہوئی۔ اگر آپ کی توجہ ہو ایک جملہ مزید آپ کو دینے لگا ہوں، توجہ ہے؟ توجہ سبحان اللہ کہہ کے بتانی پڑتی ہے۔ اللہ قرآن پاک تو نازل ہوا کتنے عرصے میں؟ سب بولو نا، کتنے عرصے میں؟ اگر آپ اس پر غور کریں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے والا قرآن پھر پوری دنیا میں پڑھے جانے والا۔ میری بات سمجھ، تو رات نازل ہوئی تو یکدم اللہ نے دے دی، زبور نازل ہوئی تو اللہ نے دے دی، انجیل نازل ہوئی تو اللہ نے ایک ساتھ دے دی۔ نزول قرآن کا انداز بھی رب تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے۔ جب تورات کو نازل کرنا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا، جب زبور کو نازل کرنا تھا داؤد علیہ السلام کو مابت خانے میں بٹھایا تھا، جناب حضرت انجیل جب انجیل کو نازل کرنا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے روزے رکھوائے تھے۔ اور بابا جب باری آئی قرآن مجید کی، جب باری آئی فرقان حمید کی، جب باری آئی کتاب الحکیم کی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو کوہ طور میں نہیں بلایا، اللہ نے اپنے محبوب سے یوں نہیں فرمایا محبوب غار حرا میں بیٹھ کر 40 دن کا روزہ رکھیے میں آپ کو قرآن دوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یوں نہیں فرمایا محبوب خانہ کعبہ میں بیٹھ جائیے آپ کو میں قرآن دوں گا، بلکہ رب نے فرمایا محبوب آپ جہاں جاؤ گے قرآن وہاں بھیجوں گا۔ پھر میرا پیغمبر مکہ کی گلیوں میں تھا، رب نے قرآن کو مکہ کی گلیوں میں بھیجا۔ میرا پیغمبر بازار عکاظ میں تھا، رب نے قرآن کو بازار عکاظ میں بھیجا۔ میرا پیغمبر دار ارقم میں تھا، رب نے قرآن کو دار ارقم میں بھیجا۔ اگر میرا پیغمبر مدینہ کی گلیوں میں تھا رب نے قرآن کو مدینہ کی گلیوں میں بھیجا۔ میرا پیغمبر غار حرا میں تھا، رب نے قرآن کو غار حرا میں بھیجا۔ میرا پیغمبر غار ثور میں تھا، رب نے قرآن کو غار ثور میں بھیجا۔ میرا پیغمبر بدر کے معرکے میں قرآن، بدر کے معرکے میں میرا پیغمبر، احد کے معرکے میں قرآن، احد کے معرکے میں میرا پیغمبر، حنین کے معرکے میں قرآن، حنین کے معرکے میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر جہاں جاتا گیا رب قرآن کو وہاں بھیجتا گیا، حتیٰ کہ میرا پیغمبر بی عائشہ کے بستر پر آیا، رب نے قرآن کو بی کے بستر پر نازل کر دیا۔
امی جان تیری عظمتوں کو سلام. یار محبت سے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں میری کسی اور بیوی کے جب میں کسی اور بیوی کے ساتھ ہوتا اللہ وہی کبھی نہیں بھیجتا تھا، اور جب میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوتا اللہ وہی بھیج دیتا تھا. اللہ یہ عائشہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ عائشہ کون ہے؟ اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ کا چہرہ دیکھ کر فرماتے ہیں عائشہ تو وہ ہے جبریل جس کی تصویر میرے پاس لایا تھا. عائشہ تو وہ ہے تیرے ساتھ نکاح ابو بکر نے نہیں کرایا، عمر نے نہیں کرایا، تیرے ساتھ نکاح تو وہاں سے ہوا ہے. قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے، کیے یا نہیں؟ اب دیکھو قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، ٹکڑوں ٹکڑوں. کبھی قرآن لکھا گیا پتوں پہ، کبھی لکھا جا رہا ہے کاغذ پہ. لیکن اس قرآن پاک کو لکھنے سے پہلے آپ ایک اور آیت مبارکہ پر غور کریں. جبریل جب قرآن لاتا تھا اللہ کے نبی حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کو دہراتے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب علیم بذات الصدور ذات ہے نا اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو خوف اس بات کا ہے کہ قرآن میں بھول نہ جاؤں، اسی وجہ سے آپ جبریل کے ساتھ قرآن کو دوہراتے ہو. لا تحرک به لسانک لتعجل به. محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت مت دیجیے. آپ کو جو خوف ہے نا کہ قرآن پھر جمع نہیں ہوگا، میں بھول نہ جاؤں، محبوب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے لیے ہے اسی طرح ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کے جمع کا ذمہ بھی میں اللہ نے اپنے اوپر لے لیا. اب دیکھو قرآن ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، نازل ہوا. اب صحابہ نے لکھا کبھی کس کاغذ پہ، کبھی کس چمڑے پہ، کبھی درختوں پہ، کبھی پتوں پہ. لیکن قرآن پاک ابھی تک کتابی شکل میں آیا نہیں، قرآن پاک ایک ساتھ جمع ہوا نہیں. اب دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش. ترجمہ کرتے ہیں یہ کتاب، ترجمہ یہ کتاب. حالانکہ ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. علماء بیٹھے میری بات سمجھیں گے، آپ حضرات کو سمجھانے کی غرض سے بتا رہا ہوں. ذالک اس میں اشارہ بعید یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی شخص دور کھڑا ہونا عربی میں اگر آپ اس کو بلاتے تو ذالک کہہ کر آپ پکاریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کے قریب ہو، آپ جب اس کو پکاریں گے تو ہاذا کا لفظ استعمال کر کے اس کو پکاریں گے. تو اب سمجھ کے ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے اور ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے، خدا کی قسم رب نے یہ نہیں فرمایا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، بلکہ اللہ فرما رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر توجہ ہو تو آپ کو بات سمجھاتا چلوں. ہم نے مطالعہ کیا، بڑا غور و فکر کیا اللہ ذالک کا معنی کیا ہے. اللہ یہ ذالک آپ نے لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟ کتاب تو یہ ہے نا، ھذا الکتاب کہہ دیتے، آپ نے ذالک کیوں کہا؟ پھر مطالعے سے بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ دیکھیں قرآن کتابی شکل میں آیا نہیں ہے، قرآن ابھی جمع ہوا نہیں ہے. اب دیکھو قرآن جمع ہوا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، یعنی جب جنگ یرموک ہوئی. جنگ یرموک میں حفاظ صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مرتدین کے خلاف، ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جب میدان لگا تو حفاظ صحابہ کی کثیر تعداد شہید ہوئی. فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے فرمایا اے امیر المؤمنین، اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے قرآن جمع نہیں ہوگا، قرآن ہم سے ضائع نہ ہو جائے. ذرا توجہ کرنا، توجہ. رب نے جمع کا ذمہ بھی لیا ہے. اب قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے رب نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ دور ابو بکر کا ہے، وہ دور عمر ابن خطاب کا ہے. ابھی تک قرآن کتابی شکل میں آیا، کتابی شکل میں آیا، ابھی تک قرآن جمع ہوا نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر کے دور میں قرآن جمع ہوا، قرآن کتابی شکل میں آیا. جب یہ قرآن کتابی شکل میں آیا تو اب ہمیں معنی بھی سمجھ میں آ گیا. ذالک
किताब वो किताब जिसको किताबी शक्ल में अबू बकर सिद्दीक जमा करेगा, वो किताब जो फारूक आजम के मशवरे से जमा होगी, वो किताब जिसका नाशिर उस्मान गनी होगा। अल्लाह गोया यूं फरमा रहे हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, वो किताब जो सिद्दीक के दौर में जमा होगी, ला रैब फीही, उस किताब में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ालिकल किताब वो किताब इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, अल्लाह ने जमा का जिम्मा भी लिया है। आप देखो कुरान आज भी देखो दो गत्तों में आपको महफूज नजर आता है। तवज्जो है मेरी जानिब, कुरान देखो, कुरान आपको दो गत्तों में महफूज नजर आएगा। आज भी देखो मुस्तफा को वो दो सच्चों में महफूज नजर आएगा। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, ये भी कुरान है वो भी कुरान है। ये कुरान साकित है, वो कुरान नातिक है। इस कुरान को देखो तो देखते चले जाओ, उसको देखो तो देखते चले जाओ, इस कुरान को देखो तो देखते चले जाओ, उसको देखो तो देखते चले जाओ। इस कुरान को देखो तो ये बेमिसाल, उस कुरान को देखो तो वो भी बेमिसाल, इस कुरान को देखो तो ये भी आला, उस कुरान को देखो तो वो भी आला, इस कुरान को देखो तो ये भी आखिरी, उस कुरान को देखो तो वो भी आखिरी, इस कुरान को देखो ये क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, उस कुरान को देखो वो भी क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। इस कुरान को देखो तो वल्लैल, उसकी जुल्फों को देखो तो वल्लैल, इस कुरान को देखो तो वस्सुहा, उसके चेहरे को देखो तो वस्सुहा, इस कुरान को देखो तो मा ज़ागल बसर, उसकी आंखों को देखो तो मा ज़ागल बसर, इस कुरान को देखो तो वांता इल्लुम बिहाज़ल बलद, उसके कदमों को देखो तो वांता इल्लुम बिहाज़ल बलद। इस कुरान को देखो, इस कुरान में व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और उसको देखो तो अखलाक का बेकर नजर आता है। इस कुरान को देखो तो वर्कअ और रुकू करते हुए नजर आता है। इस कुरान को देखो तो कातिलु, उसको देखो तो वो किताल करते हुए नजर आता है। इस कुरान को देखो वजाहिदु, वो जिहाद करते हुए नजर आता है, वो बद्र ओहद में तलवार लहराते हुए नजर आता है। हाँ जनाब, ये भी कुरान है वो भी कुरान है। इस कुरान को कलामुल्लाह कहते हैं और उस कुरान को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ये कुरान भी आला, वो कुरान भी, ये कुरान भी बेमिसाल, वो भी। तो कुरान महफूज है या नहीं है या नहीं है या नहीं है? ये कुरान हवाओं में उड़ के आया, और जो है मेरी, ये कुरान हवाओं में उड़ के नहीं आया, इसे कोई लाया है ना, इसे कोई लाया है ना, और जो लाया है मोहब्बत से कहो उसे क्या कहते हैं? यार ये मोहब्बत थी आपकी, ये मोहब्बत थी आपकी, जरा गरज के बताओ। बाबा कुरान हवाओं में उड़ के तो नहीं आया ना, कुरान लेकर आने वाले कुछ लोग थे ना जिन्होंने कुरान यहाँ तक लाया है। आज मस्जिद की अलमारी में कुरान है, मुसल्ले पे कुरान पढ़ा जाता है, इमाम कुरान पढ़ाता है, तरावी में मुसल्ले पे कारी साहब कुरान सुनाता है, मस्जिद में कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, बच्चों के सीनों में कुरान महफूज करवाया जाता है। बाबा ये सब कुछ होता है, लेकिन कुरान लाने वालों को क्या कहते हैं? सहाबा ना होते तो कुरान ना होता। तो जो है हमारी जाने, सहाबा ना होते तो कुरान। यार कितनी अजीब बात है। आज खबर कराची में 4 बंदे बैठकर कोई बात करें ना, अब उन 4 में से एक पंजाब चला गया, ये जब इसकी खबर को बयान करेगा ना तो काफी लंबी चौड़ी करके उस खबर को बयान करेगा। सहाबा खुदा की कसम कितने आदिल थे, अल्लाह के कुरान को हूबहू पूरी दुनिया में सहाबा ने पहुंचाया। बाबा अल्लाह ने कुरान दिया मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा ने कुरान दिया सहाबा को, सहाबा नबी के कासिद बनकर पूरी दुनिया में चल पड़े, सहाबा नबी के कासिद बनकर पूरी दुनिया का सफर करने लगे। सहाबा की जमातें बनी, कोई जमात मशरिक की तरफ गई, कोई जमात शुमाल की तरफ गई, कोई जमात जुनूब की तरफ गई, कोई जमात मगरिब की तरफ गई। ये जो जमातें तस्लीम हुई ये अल्लाह के कुरान को लेकर पहुंची। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1,24,000 सहाबा हुज्जतुल विदा के खुतबे में आका के साथ थे, लेकिन आओ मक्कीना की सरजमी का सर्वे कर लो, मक्का की सरजमी का सर्वे कर लो, देख लो कितने सहाबा की कब्रें वहां पर मौजूद थे। आप देखो हजारों में सहाबा वहां मौजूद थे, लाखों में सहाबा कहां चले गए? जवाब एक ही मिलेगा, नबी के कासिद बनकर
پوری دنیا میں اللہ کے قرآن کو صحابہ لے کر پہنچے. جو صحابی پاکستان آیا وہ شام تو نہیں گیا نا, جو شام گیا وہ پاکستان تو نہیں آیا نا. آپ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا, حضرت امیر معاویہ نے جب بحری بیڑے تیار کیے, 70 بحری جہازوں کو سمندر میں اتار کر حضرت امیر معاویہ نے 7000 قربا کو ان 70 بحری بیڑوں میں بٹھا کر فرمایا تھا جہاں تمہیں صحرا نظر آئے وہاں لنگر لگا دینا. امیر معاویہ ہمارا کام کیا ہوگا؟ فرمایا کام ایک ہی ہے, رب کے قرآن کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچا دینا. کہا گھر کے اخراجات وہ امیر معاویہ کی حکومت برداشت کرے گی, آپ کے گھر کے خرچے امیر معاویہ کی حکومت برداشت کرے گی. گھر کی فکر مت کرنا. آج 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت والے بولے نا چلنا ہے, رات کو ویٹ کرنا, کافی مشورہ کریں گے. اچھا مشورہ ہو گیا, لوگ تیار ہو گئے, افراد تیار ہو گئے, لیکن جب یہ تیاری مکمل ہو جاتی ہے, رات گزرتی ہے, دن ہوتا ہے, امیر صاحب اس کے گھر پہ 10 چکر لگاتے, پھر بھی ابھی کچا پکا ارادہ ہوگا. کتنے دن؟ 3 دن. یار مرتبہ سے کتنے دن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر اس کے گھر کے چکر لگتے ہیں, بار بار اس کے گھر میں جایا جاتا ہے. آپ نے کل رات وعدہ کیا تھا آپ تشریف لے آئے حضرت جی. امیر صاحب بس کیا بتائیں, ذرا تقاضا آ گیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے. یہ 10 چکروں کے بعد آخری جواب ہوتا ہے. یہ 10 چکروں کے بعد جاؤ. پہلے تو بولتے ہیں پاپا تو سو رہے ہیں, جاگ رہے ہوتے ہیں, پاپا سو رہے ہیں. چلو ہم حسن ظن رکھتے ہیں وہ سو رہے ہیں, لیکن میں یہ بتانا کیا چاہ رہا ہوں, میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 دن کے لیے نکلنا اتنا مشکل ہے تو صحابہ کی عظمتوں پہ قربان نہ جاؤں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر زندگیاں محمد کے دین پہ لگائی. آپ کے پشاور 4 میں آج بھی قبر موجود ہے اصحاب بابا کے نام سے, جا کر تاریخ پڑھ لینا. یہ اصحاب بابا وہ صحابی ہے جس کا نام سنان ابن مسلمہ ہے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت میں 12,000 کا لشکر سنان ابن مسلمہ کو دیا تھا, جاؤ افغانستان کی سرزمین تک رب کا قرآن پہنچاؤ. افغانستان کابل اور غزنی کی بستیوں تک صحابہ نے قرآن کو پہنچایا, پشاور کی سرزمین تک صحابہ نے قرآن کو پہنچایا, آپ کے سکر محبوب کوٹ تک صحابہ نے قرآن کو پہنچایا, بلوچستان کی سرزمین تک صحابہ نے قرآن کو پہنچایا, پنجگور کی سرزمین تک صحابہ نے قرآن کو پہنچایا. جب رب کا قرآن لے کر نکلے پلٹ کے نہیں دیکھا, بیوی بھی موجود ہے, بچے بھی موجود ہیں, اور جو سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کرتے اسی کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں. آج قرآن ہم تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آج میں 4 قاصد بنا لوں. ایک قاصد کو بلوچستان بھیجوں, ایک کو سندھ بھیجوں, ایک کو پنجاب بھیجوں, ایک کو کے بھیجوں, پیغام ایک دے دوں, جناب یہ فلاں تک میرا پیغام پہنچا دینا. وہ میرا پیغام لے کر جائے, جب ان سے جا کے ملے میرا پیغام پہنچا دے. اب میرا سفر ہو, میں بلوچستان جاؤں, اس بندے سے ملاقات کروں, بابا آپ کے پاس میں نے ایک پیغام پہنچایا تھا, پیغام ملا یا نہیں ملا؟ وہ جواب دیں گے آپ کا پیغام تو ملا تھا. پوچھوں گا سناؤ پیغام کیا ملا تھا؟ اگر پیغام وہی ہوا جو میں نے دیا تھا تو میں سمجھ جاؤں گا جن کو قاصد میں نے بنایا تھا وہ سچے تھے. اگر پیغام میں تبدیلی آ گئی میں سمجھ جاؤں گا جن کو قاصد میں نے بنایا تھا وہ جھوٹے تھے. اب توجہ میری جانب رکھیے گا, اللہ نے قرآن مصطفیٰ کو دیا, مصطفیٰ نے صحابہ کو اپنا قاصد بنایا, صحابہ کو قرآن دے دیا, صحابہ قرآن لے کر چلے, صحابہ قرآن پوری دنیا میں لے کر چلے. لیکن آپ اندازہ لگائیں صحابہ نے قرآن ہو بہو وہی پہنچایا. آج پوری دنیا سے قرآن منگا لو, آپ کو کہیں یہ خبر نہیں ملے گی فلاں جگہ کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے, یہاں کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے, فلاں جگہ 30 پارے ہیں, فلاں جگہ 25 پارے ہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا, ہر ایک بندہ کہے گا پارے 30 ہیں. ابتدا الحمد سے ہوتی ہے, اختتام والناس پہ ہوتا ہے. پوری دنیا سے قرآن منگوا لو, پوری دنیا سے حفاظ منگوا لو. الف لام میم سے شروع کریں گے, والناس پہ ختم کریں گے. نہ آیتوں میں تبدیلی نظر آئے گی, نہ صورتوں میں تبدیلی نظر آئے گی, نہ سپاروں میں تبدیلی نظر آئے گی, نہ حرف میں تبدیلی نظر آئے گی. کسی نے کہا یہ کیا ہے, میں نے کہا نبی نے جنہیں اپنا قاصد بنایا تھا وہ قاصد سچے بھی تھے, وہ قاصد عادل بھی تھے.
قرآن پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کوئی تبدیلی؟ کوئی تبدیلی؟ کوئی تبدیلی؟ حضرت جی اگر اجازت ہو کچھ بات کرنے لگا ہوں، عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، ایمان کی بات کرنے لگا ہوں، قرآن میں کوئی رد و بدل، قرآن میں کوئی تبدیلی، اگر کوئی بے ایمان کہ قرآن چینج ہو گیا تو پھر صرف جھوٹا نہیں ہے، عقیدے کا اظہار ذرا کھل کے کرو۔ اگر قرآن کا کوئی انکار کرے وہ مومن یا کافر؟ سب نہیں بولتے وہ مومن یا کافر؟ قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا مومن ہے یا کافر؟ اب دیکھو فتویٰ آپ نے دیا ہے، فتویٰ آپ نے دیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کسی کے اوپر زور زبردستی، کسی پر زور زبردستی، اور مزے کی بات بتاؤں آپ دار الافتاء بھی نہیں گئے، آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک میں اگر کوئی تبدیلی کا قائل ہو مسلمان ہو سکتا؟ تو قرآن میں تبدیلی بنا کر کون سکتا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہو، جس کی حفاظت کا ذمہ؟ تو پتہ چلا قرآن پاک میں اگر کوئی رد و بدل کا قائل ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور بابا وہ دشمن کو دیکھو، دشمن نے ڈائریکٹلی یوں نہیں کہا کہ یہ قرآن میں رد و بدل ہوئی ہے، قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، بلکہ اس نے کہا جامعین قرآن غلط ہے۔ تو بتاؤ جو جامعین قرآن کو غلط بولتا ہے وہ قرآن کو بھی غلط ثابت کرتا ہے، اور جو قرآن کو غلط ثابت کرے وہ مومن یا کافر؟ قرآن میں چینجنگ ہم مانتے، قرآن میں تبدیلی ہم مانتے، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن میں چینجنگ ہوئی ہے ہم اسے مسلمان مانتے، ہم اسے مسلمان مانتے۔ تو صحابہ کا امت پر احسان ہے، قرآن ہم تک پہنچایا ہے، قرآن حفاظت سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج کہتا ہے بے ایمان، میں نے کہا دشمن بڑا چالاک ہے، وہ جڑوں پہ حملہ کرتا ہے شاخوں پہ حملہ نہیں کرتا۔ جب درختوں کی جڑوں پہ حملہ ہو جائے جڑیں کٹ جاتی ہے، جب جس درخت کی جڑیں کٹ جائے بتاؤ شاخوں کا حال کیا ہوگا؟ گر جائیں گی، گر جائیں گی۔ اسلام کی یہ عمارت ابو بکر و عمر کی بنیادوں پہ کھڑی ہے، اگر کوئی اس عمارت کو ہلانا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو کمزور کرے گا، فاروق اعظم کو کمزور کرے گا۔ جب بنیادیں ہل جائیں گی تو بتاؤ عمارت کھڑی رہے گی؟ میں نے کہا دشمن بڑا چالاک ہے، وہ یوں نہیں کہتا یہ قرآن غلط ہے، وہ کہتا ہے نعوذ باللہ جامعین قرآن غلط ہے، مجھے صاحب وہ کہتے ہیں جامعین قرآن غلط ہے۔ تو بتاؤ اگر جامعین قرآن نعوذ باللہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو قرآن رہتا ہے؟ قرآن رہتا ہے؟ نہیں رہتا نا قرآن۔ تو پھر صدیق کا دفاع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ فاروق اعظم کا دفاع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور ناشر قرآن عثمان غنی کا دفاع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر صحابہ کا دفاع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آخری بات توجہ میری جانب رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جب صحابہ کو دیا، صحابہ نے قرآن کو لیا، صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کیا۔ بے ایمان کہتا ہے خیر القرون قرنی، جو صحابہ قرنی کے دور کے تھے، اول زمانے کے تھے، بہترین زمانے کے تھے، ان کے بارے میں کہتا ہے ابو بکر غلط تھے، عمر غلط تھا، نعوذ باللہ وہ ان پر تہمتیں لگاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بے ایمان کو بھی مخاطب کرتا ہوں، بے ایمان تو خیر القرون کرنی والوں پر انگلی اٹھاتا ہے، آجا اس مسجد میں 1400 سال کے بعد تجھے دکھاتا ہوں 8 سال کا بچہ قرآن نہیں بدلنے دیتا، پھر صحابہ نے قرآن کیسے بدلا ہوگا؟ والد مصلی پہ کھڑا ہو اور بیٹا پیچھے کھڑا ہو، یہ منظر تو سب کو نظر آتا ہے۔ والد مصلی پہ کھڑا ہو، بیٹا پیچھے کھڑا ہو، استاد مصلی پہ کھڑا ہو، شاگرد پیچھے کھڑا ہو۔ اگر استاد غلطی کرے قرآن میں 8 سال کا بچہ آگے جانے دیتا ہے؟ آگے بڑھنے دیتا؟ اگر والد غلطی کرے بیٹا پیچھے سامنے بن کر قرآن سن رہا ہو وہ اسے غلطی کرنے دیتا؟ اسے آگے جانے دیتا؟ اور میں نے کہا تو قرآن کی بات کرتا ہے کہ نعوذ باللہ خیر القرون کرنی والوں نے قرآن کو بدلا تھا۔ میں کہتا ہوں آج فتنے کے دور کے اندر مسلمان کا 8 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ قرآن نہیں بدلنے دیتا، پھر صحابہ نے قرآن کس طرح بدلا ہوگا؟
تو صحابہ کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے جامعین قرآن کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ قرآن پاک کو ہم تک پہنچانے والوں کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر آپ بھی صحابہ کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو، صحابہ کے دفاع کے لیے میدان عمل میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو، تو پھر میں یوں کہتا ہوں آؤ یارو مل کر ایک کام کرتے ہیں، زندگی اپنی صحابہ کے نام کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ گستاخ صحابہ کافر ہے، ہم ذکر صحابہ سے ان کا جینا حرام کرتے ہیں۔ ہمیں نہ کوئی کہانی نہ فسانہ اچھا لگتا ہے، ہمیں تو بس صحابہ کا دیوانہ اچھا لگتا ہے۔ تم ساحل پہ بیٹھ کر سوچتے رہو، ہمیں کافر سے پنجہ لڑانا اچھا لگتا ہے۔ صحابہ کے خلاف بدگوئی کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، بولو آمین بھائی۔ صحابۃ الاجمعین کے خلاف گالیاں بکنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ بھائی آمین کہنے میں ڈرتے ہو؟ ہمارے سرکاری مسجد والے آمین کہنے میں نہیں ڈرتے؟ ابھی پچھلے جمعہ کو جب ہم بیان کر رہے ہیں والذین جاؤ، اسی آیات کے اوپر سورۃ الحشر کی، تو کہا کہ جو صحابی کو گالی بکتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی لعنت، مطلب تیز آواز سے بولو، بولے بھائی۔ جو صحابۃ الاجمعین کے خلاف لب کشائی کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ صحابۃ الاجمعین کے خلاف گالیاں بکنے والوں کو بھی اللہ کے اوپر لعنت ہے۔ ہمارے ایک ہی فرقہ ہے، خاتم النبیین والے جماعت ہیں ہم، خاتم النبیین والے جماعت ہے، اور صحابہ کی دفاع کرنے والے، صحابہ کی عظمت کے دفاع کرنے والے جماعت ہے، وہ تبلیغی جماعت ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ تبلیغی جماعت، جو قرآن کو لے کر پورے دنیا میں پھیل جاتی ہے، قرآن کو لے کر پورے دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے دوستوں ابھی دعائیں ہوں گے، حضرت مولانا دعا فرمائیں گے۔ آپ حضرت سے گزارش ہے کہ دعا کی بات بالکل آرام سے، سکون سے، پہلے بالکل تیسری چھت پہ پہنچیں گے، تیسری منزل ہے، اس کے بعد پھر دوسری، اس کے بعد پھر نیچے۔ اور یاد رکھنا حضرت آپ لوگوں سے کوئی بھی مولانا حضرات کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش نہ کرنا، اور اس طرف آنے کی کوشش بالکل نہ کرنا کہ بھائی میں بھی ان کے ساتھ میں جا کے بیٹھ جاؤں، قاری صاحب ہمارے ساتھ ہے چلو بھائی بیٹھ جاتے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مٹھائیاں بھی ملیں گے، نمکین بھی ملے گا، اور پھر ساتھ ساتھ میں شیرنی بھی ملیں گے، ساتھ ساتھ شیرنیاں بھی ملیں گے۔ انشاءاللہ مولانا ابھی دعا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے بات ہے ہمارے اس مسجد کے بزرگوں میں جو ہمیشہ میرے ساتھ دیا کرتے تھے، جو ہمارے بزرگوں میں تھے، ہمارے بڑے حنیف بھائی جن کے انتقال ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، سب بولے آمین۔ دوسرے نمبر ہمارے محمود بھائی، ان کے انتقال ہو چکے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنا، بولے آمین۔ ہمارے اس مسجد کے سابق صدر جناب حاجی معین صاحب، ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ رب العزت انہیں بھی مغفرت عطا فرمائے۔ اور اس مسجد کو کھڑے ہو کر جو نگرانی کرتے رہے، اس کی بنانے کی آخرت تک جو نگرانی کرتے رہے، وہ جناب خورشید صاحب، کچھ عرصہ پہلے ان کے انتقال ہوا۔ ہمارے اصغر بھائی، اکبر بھائی کے والد صاحب، جب بھی ہم دیکھتے تھے تو مستری یا ٹھیکیدار کے پیچھے ادھر بیٹھے ہوئے کہ بھائی یہ ٹیڑھا ہو گیا، یہ سیدھا ہو گیا، یہ ایسے بناؤ، یہ ایسے بناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں بہت یاد کرنے والا ہوں، مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرے ناشکری کرو گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید، بہت سخت اللہ نے عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ میرے دوستو، ایک وقت ایسے تھے
کہ ہم لوگ جب یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس وقت تو میں سرکاری ملازم نہیں تھا، سرکاری امام نہیں تھے، تو چادر کی چادر کی نیچے کھڑے ہو کر ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسے بھی تھے بھائی ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں تھا، ہم لوگ وہ بابا بشیر کی کمرہ میں بیٹھ کے تعلیم کیا کرتے تھے، ہے نا؟ اس کی بات تو دعائیں مانگتے رہے تو ایک ساتھی دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں ایک مسجد عطا فرما دے نہ، ایک بولتے ہیں ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک بیٹھک عطا، بولے بیٹھک کو مانگ رہے بولے مسجد مانگ۔ آپ دیکھو بھائی اللہ رب العزت ہمیں پھر مسجد عطا فرما دی۔ ایک وقت ایسے تھے کہ ہم چادروں کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، ایک وقت ایسے تھے میرے دوستوں کہ ہمیں بڑی پریشانی ہوا کرتی تھی، مگر اللہ کی شکر آج الحمدللہ دیکھیں آپ بڑے پنکھے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے لاؤڈ اسپیکر آواز دور دور تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جو ختم قرآن ہوتی ہے تقریباً کافی عرصہ سے ہمارے یہاں ایک ترتیب چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے یہاں جو مؤذن صاحب ہے یا ہمارے امام صاحب کے جو نائب ہے ان کو بھی ہم کچھ خیال کرتے ہیں، پھر ہمارے جو ساتھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے بھی ہم خیال کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی شکر ہے نا بھائی، اللہ کی شکر ہے۔ ہمارے طاقت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں، وہ اللہ کی توفیق سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے طاقت نہیں ہے کہ ہم سنیں، اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں، ہمارے طاقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں، اللہ کی توفیق سے سوچتے ہیں، ہمارے طاقت نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں، اللہ کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہم پڑھتے ہیں۔ بھائی ہمارے کھانے کی طاقت نہیں ہے، کون کھلاتے ہیں؟ اللہ کھلاتے ہیں۔ ہمارے پینے کی طاقت نہیں ہے، کون پلاتے ہیں؟ بھائی اللہ پلاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں یہی تو اللہ کے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں نماز کے لیے علیحدہ ایک مقام عطا فرمایا، اور جب ہمارے یہاں ختم قرآن ہوتی ہے تو بڑے قرہ حضرات بھی تشریف لاتے ہیں اور بڑے بڑے ناخواں بھی تشریف لاتے ہیں الحمدللہ۔ تھوڑی سی اگر لائٹ چلے بھی گئی تو ذرا سا شکر اس کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھ لو کہ لائٹ پورا دن تو تھا یار، نماز کی 2 رکعت میں 3 رکعت میں آخری رکعت میں لائٹ چلے گئے تو اس میں بھی تو اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے نا بھائی، اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے نا بھائی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر آپ نے اور ہم نے شکر ادا نہیں کیا تو اللہ کی عذاب بڑے سخت بہت ہی سخت ہے۔ تو لہذا میرے دوستوں آج جو انتظامات ہوا یہ بھی اللہ کی شکر ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی شکر ہے۔ مولانا جو یہاں تشریف لائے یہ بھی اللہ کی شکر ہے، ہمارے عاصف معاویہ جو یہاں تشریف لائے یہ بھی اللہ کی شکر ہے، ہمارے قاری حسینی صاحب یہاں تشریف لائے یہ بھی اللہ کی شکر ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے سننے کی جو توفیق عطا فرمایا یہ بھی اللہ کی شکر ہے۔ اللہ ہم سب کے اس شکر کو قبول مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار یا رب العالمین۔ ہمارے درود السلام کی جناب رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اور برکت پہنچا دو یا رب العالمین۔ آدم سے لے کر جناب رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا رب العالمین۔ تمام صحابہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، مجتہدین اور خلفائے راشدین کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا اللہ۔ اہل بیت کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا رب العالمین۔ جو صحابہ اجمعین کی نقش قدم پر چلنے والے جتنی جماعت ہے
ہے یا اللہ جو آپ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی کامیاب والی جماعت والوں کو بھی یا اللہ بخشش فرما دے یا اللہ ان کی روح کی مغفرت میں پہنچا دے یا اللہ ہمارے حافظ صاحب نے جو یا اللہ جو ختم قرآن پڑھے ہیں یا اللہ جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں یا اللہ تو اس کو معاف فرما یا اللہ باقی آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا اللہ تمام امت مسلمہ کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا اللہ پورے امت محمد کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو یا رب العالمین جو صحابۃ اجمعین کو گالی دینے والے ہیں یا اللہ ان کے اوپر یا اللہ تیری لعنت ہو یا اللہ جو صحابہ کی عظمت کی حفاظت کرنے والے ہیں یا اللہ جو صحابہ کی عظمت کو دفاع کرنے والے ہیں یا اللہ تو ان کی عمر کو یا اللہ انہیں حیات طیبہ عطا فرما دو یا اللہ ان کو حیات طیبہ عطا فرما دو یا اللہ یا رب العالمین ہمارے اس مسجد کی بانیوں میں سے ہمارے حاجی معین صاحب ہمارے بھائی محمود صاحب ہمارے بھائی حنیف صاحب ہمارے جناب محترم ہمارے خورشید صاحب کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکے ہیں اور بھی جتنی اس مسجد کی نمازی حضرات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کو تم مغفرت عطا فرما دے یا اللہ ہمارے ددیال والے ہمارے ننیال والے ہمارے سسرال والوں سے بھی جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو بھی مغفرت عطا فرما دے یا رب العالمین یا اللہ رمضان المبارک کی مہینہ ہے یا اللہ اس رمضان کے اندر جس نے نفل ادا کی یا اللہ وہ گویا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کی جس نے ایک نیکی کی وہ گویا کہ 70 نیکی کی برابر ہے یا اللہ ہم تو گناہگار ہیں ہم نے ٹوٹے ٹوٹے اعمال کیے یا اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول مقبول فرما یا اللہ ہمارے رمضان المبارک کی روزے کو قبول مقبول فرما رمضان المبارک کی تراویح کو یا اللہ قبول مقبول فرما یا اللہ ہمارے قرآن کی پڑھنا ہمارے تہجد کا پڑھنا یا اللہ ہمارے نفل کو پڑھنے کو یا اللہ تو قبول مقبول فرما یا اللہ جتنے باقی جتنے ساتھی ہمارے اس مسجد کی اس دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرما دے یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا دے یا اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما دے یا اللہ باقی ہمارے جو مدرسہ فاطمہ رحمانیہ ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائے یا اللہ اس قرآن کی یا اللہ درس دائم و قائم رہے ہمیشہ تا قیامت تک یا اللہ ہمارے جامع مسجد باب رحمت کی تمام ساتھیوں کو یا اللہ اتحاد اور اتفاق عطا فرما دے یا اللہ سب کو مل کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ یہاں کی جتنی نمازی حضرات ہیں یا اللہ سب کو دین کی داعی بنا دے یا اللہ سب کو دین کی مبلغ بنا دے یا اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم گناہگار ہیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخشش فرما یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخشش فرما یا اللہ ہمارے تمام اساتذہوں کو بھی بخشش فرما دے یا رب العالمین جتنی علماء کرام یا اللہ ہمارے اساتذوں میں ہیں یا اللہ ہمارے اساتذوں کے اساتذوں میں ہیں یا اللہ ہمارے اساتذوں کے شاگردوں میں ہیں یا اللہ سب کو تم مغفرت عطا فرما دے یا اللہ سب کی قبر کو نور سے منور عطا فرما دے یا اللہ جتنے علماء کو شہید کیا گیا یا اللہ تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ آج فلسطین ہمارے سامنے ہے یا اللہ پوری دنیا یا اللہ مسلم ہمارے وعدہ تو کرتے ہیں مگر اپنے وعدہ کو بھول جاتے ہیں یا اللہ وعدہ تو کرتے ہیں لیکن وہ وفا نہیں دکھاتے میرے دوستوں وہ وفا نہیں کرتے ہیں ہزاروں عورتیں اور ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں یا اللہ فلسطین کے اندر یا رب العالمین تو ان شہداء کے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ فلسطین کے خلاف جنگ لڑنے والوں کو تو نشت نابود فرما دے یا اللہ مسلمانوں کی ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرما دے یا اللہ مسلمانوں کو وہ جذبہ عطا فرما جو غزوہ بدر والی جذبہ جو صحابہ اجمعین کی یا اللہ جذبات تھے یا اللہ وہ ایمان نصیب عطا فرما جو غزوہ احد والی ایمان یا اللہ وہ ایمان عطا فرما دے جو غزوہ احزاب والی اللہ اکبر یا اللہ ٹھٹر کے تپتے ہوئے یا اللہ غزوہ یا اللہ خندق کے گھومتے رہے اللہ کی رسول کی صحابیوں کو یا اللہ جو اللہ کے رسول کی صحابیوں کو یا اللہ ان کے خلاف جو لوگ مشکل کرنے والے ہیں یا اللہ اللہ کے رسول کی صحابی جو غزوہ احزاب کے ساتھی تھے
جو غزوائے یرموک کے ساتھی تھے، جو غزوائے موتے کے ساتھی تھے، جو غزوائے بدر کے ساتھی تھے، یا اللہ ان کی خلاف گالیاں بکنے والوں کو یا اللہ تیری لعنت ہو، یا اللہ تیری لعنت ہو، یا اللہ یا رب العالمین مسلمانوں کو ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرما دے، یا اللہ پورے مسلمانوں کی ایک ایک بچے کو دین کی دائی اور دین کی مبلغ بنا دے، یا اللہ ہمارے اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہمارے اولادوں کو بھی علوم ربانی حقانی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے اولادوں کو بھی عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ بالآخر مولانا نے بڑی اچھی بیان کی، یا اللہ ان کے بیان کو سن کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے دعا کو قبول مقبول فرما، یا رب خلیل، یا رب موسیٰ، یا رب عیسیٰ، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ان کی سب سے عمل دعا کو قبول مقبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا ظلم رب۔ ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، قال اللہ و قال رسول سچے کلام کو عام کیا، ایک اللہ سے ہوتا ہے اس پیغام کو عام کیا، ایک اللہ سے ہوتا ہے اس پیغام کو عام کیا، مولانا حبیب اللہ نے کیا رستہ دکھلایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔